بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اردو قواعد میں آج میں آپ کے لیے اسم ضمیر کا ٹاپک لے کر آئی ہوں، لیکن اسم ضمیر سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، اسم کہتے ہیں نام کو۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسم نام کو کہتے ہیں۔ کسی شخص، چیز، جگہ یا جانور کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اسم ضمیر کی تعریف کی جانب اور جانتے ہیں کہ اسم ضمیر کسے کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی اسم، نام، چیز یا جگہ یا جانور کے نام کی جگہ بولا جائے یا لکھا جائے وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسم ضمیر کو انگلش میں پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کی مثالیں ہیں وہ، اس، ان، مجھے، میرا، میں، ہم، ہمیں، تم، تمہیں، تمہارا، ان، انہیں، یہ، وہ، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ کو دو جملے دیے گئے ہیں، آپ دیکھیں ایک میں اسم کا استعمال کیا گیا ہے اور دوسرے میں بھی اسم کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم نام ہے۔ دیکھیں جب ہم کسی جملے میں نام کی تکرار بار بار کریں گے تو جملہ خوبصورت نہیں لگتا، جملہ سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا، جملے کو اچھے طریقے سے بولا بھی نہیں جا سکتا اور لکھنے میں بھی الجھن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ اب پہلی مثال میں دونوں جملوں میں اسم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک بستہ ہے، بستے کا رنگ لال ہے۔ اب اگر دوسرے جملے میں بستے کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال کیا جاتا تو جملہ زیادہ خوبصورت لگتا۔ دوسری مثال دیکھیں، یہ ایک بستہ ہے، اس کا رنگ لال ہے۔ اب پہلے جملے میں اسم استعمال ہوا ہے، دوسرے جملے میں بستے کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے اور اسم ضمیر اس میں کون سا ہے؟ جی ہاں، اس اسم ضمیر ہے۔ اس سے ہمیں جملہ سننے میں اور بولنے میں اچھا لگ رہا ہے۔ ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں۔ علی ایک محنتی لڑکا ہے، علی روزانہ اسکول جاتا ہے، علی کو تمام استاد پسند کرتے ہیں۔ اس عبارت میں علی کا نام بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ نام کی تکرار ہمیں بالکل سننے میں، دیکھنے میں، لکھنے میں، بولنے میں اچھی نہیں لگتی۔ علی کے نام کی تکرار کی وجہ سے جملوں کی بناوٹ مناسب نہیں لگ رہی ہے۔ اگر جملوں میں علی کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال کیا جاتا، یعنی اگر ایک جملے میں تو اسم استعمال ہو چکا ہے لیکن باقی جملوں میں علی کے نام کی جگہ اسم ضمیر استعمال کیا جاتا تو جملے زیادہ اچھے لگتے اور کچھ یوں ہوتے، علی ایک محنتی لڑکا ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، اس کو تمام استاد پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں اب ہم نے اس عبارت میں اسم ضمیر کا استعمال کیا تو جملوں میں اسم کی تکرار دور ہو گئی اور جملوں میں روانی اور خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ ایک اور پیراگراف پڑھتے ہیں۔ متین اچھا لڑکا ہے، متین چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے، متین کا اسکول گھر سے کافی دور ہے، متین ہر روز وقت پر اسکول پہنچتا ہے، متین بڑے شوق سے پڑھتا ہے، متین کے سارے استاد متین سے خوش ہیں، متین سب کا ادب کرتا ہے۔ لفظ بار بار متین لکھنا اور بولنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ اسم ہے، اسم کی تکرار ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ کوئی بھی اس طرح سے بات نہیں کرتا، بات کرنے والا متین صرف ایک بار کہے گا، اس کے بعد متین کی جگہ کچھ اور الفاظ یعنی وہ اسم ضمیر کا استعمال کرے گا۔ چنانچہ جب ہم اسم ضمیر کا استعمال کریں گے تو عبارت کچھ یوں ہوگی، متین اچھا لڑکا ہے، وہ چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے، اس کا اسکول گھر سے کافی دور ہے، وہ ہر روز وقت پر اسکول پہنچتا ہے، وہ بڑے شوق سے پڑھتا ہے، اس کے سارے استاد اس سے خوش ہیں، وہ سب کا ادب کرتا ہے۔ اب دیکھیں جو الفاظ خط کشید کیے گئے ہیں وہ ہیں اسم ضمیر۔ اب نام کے تکرار کی بجائے یعنی متین 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 لکھنے کے بجائے یہاں پر کسی جگہ پر اس، کسی جگہ پر اس، وہ، اس طرح کے الفاظ یعنی اسم ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ بات چیت کرنے یا لکھنے کا بالکل یہی طریقہ ہوتا ہے۔
متین اسم ہے، اس کی جگہ جو کلمہ استعمال کیا گیا ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسم ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، وہ، میں، تو، تم، آپ، اس، اسے، ان، انہیں، ہم، ہمارا، ہمیں، مجھے، تم وغیرہ وغیرہ کے الفاظ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ ایک اور سرگرمی کر لیتے ہیں۔ آپ کو اوپر خانوں میں اسم ضمیر دیے گئے ہیں، آپ نے ان کا درست استعمال کرنا ہے اور درست انداز میں خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ حامد اسکول سے آیا، ڈیش نے آتے ہی کھانا کھایا، اس نے آتے ہی کھانا کھایا۔ ابو نے بچوں سے کہا انہیں وقت پر سونا چاہیے۔ علی روزانہ صبح کی سیر کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ تندرست رہتا ہے۔ ڈیش ہمیشہ استاد کی مدد کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ استاد کی مدد کرتا ہوں۔ عائشہ روزانہ اسکول جاتی ہے، اسے چھٹی کرنا پسند نہیں ہے۔ بچے جماعت میں آئے تو ڈیش کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں، ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں۔ احمد باغ میں گیا تو ڈیش ایک بندر تھا، وہاں ایک بندر تھا۔ بچے بھوکے تھے، ڈیش نے کھانا کھا لیا۔ بچے بھوکے تھے، انہوں نے کھانا کھایا۔ اب دیکھیں ان جملوں میں، ان خالی جگہ میں ہم نے اسم ضمیر کا درست استعمال کیا اور یہ جملے سننے اور لکھنے میں اور بولنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ جی ہاں، اب اسم ضمیر کو ہم مناسب جملوں سے ملاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو مثال دی گئی ہے، وہ کہاں گیا تھا، میں نہیں آؤں گا، ہم گھر جائیں گے، آپ ہمارے یہاں آئیں، تو کیا کر رہا ہے۔ ایک اور مشق کرتے ہیں، جملے پڑھیں اور ان میں موجود اسم ضمیر کے گرد دائرہ لگائیں۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں یا میری جگہ یا کسی کی جگہ نام کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں میں کسی کا ذکر نہیں کیا گیا خاص، بہت سے لوگوں کا بتایا گیا ہے، یعنی ہم سمیت بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے، اس لیے ہمیں کا لفظ جو ہے وہ اسم ضمیر کہلائے گا اور اس کے گرد ہم نے دائرہ لگانا ہے۔ ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے ابو ایک استاد ہیں، میرا نام نہیں لیا گیا، میرے نام کی جگہ میرے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ اسم ضمیر ہے، میرے کو ہم دائرہ لگائیں گے۔ میں روزانہ اسکول جاتا ہوں، میرا نام جو بھی ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا، میرے نام کی جگہ میں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ اسم ضمیر ہے، میں کو ہم دائرہ لگائیں گے۔ اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کے گرد ہم دائرہ لگائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ اسم ضمیر کا تصور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔